العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا سارے آنکھوں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا پڑھیے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ جنگل کو مصطفیٰ
کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ شامل ہو جاؤ میرے نال، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے کہ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ، آنکھوں مل کے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ، ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا۔ کیا شان ہے آقا حسین تواڈی، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ تین باری مل کے آکھو حسین تو نے مرنے کو جینا، حسین تو نے مرنے کو جینا، حسین تو نے مرنے کو جینا۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، بزرگو، عزیزو، دوستو اور نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام شریف دا یہ مبارک جمعہ شریف ہے۔ اس مہینے دے اندر عشاقان اہل بیت کرام جی بر کے شہیدان کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا تذکرہ کردے نے اور اپنے ایمان نو تازگی دیندے نے۔ انہاں خوش نصیباں وچ اسی بھی سارے شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دا طریقہ مبارکہ اے وے کہ جنہاں نو چاند ہے انہاں نو آزماندہ ہے، ساریاں نو نہیں۔ جنہ کوئی رب دا قریبی ہوندہ ہے نا، قریبی، انیاں آزمائشاں زیادہ نے، امتحانات زیادہ نے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیاں اور رسولاں تے سب تو زیادہ تکالیف آئیاں نے۔ اللہ دے بھیجے، اللہ دے پیارے، اللہ دے برگزیدہ بندے، تکلیفاں آئیاں،
لیکن فرمایا کہ سارے نبیاں تے رسولاں وچوں سب تو زیادہ آزمائشاں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آئی ہیں، یعنی جنہ کو بہتا قریبی ہے انہی آزمائشاں زیادہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائش کدی خوف کے ذریعے ہوندی ہے، خوف دے کے آزمایا جاندہ ہے، وَالْجُوعِ کدی بھوک دے ذریعے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بے ضرور اسی توانو آزماواں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کدی خوف دے ذریعے کدی بھوک دے ذریعے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کدی مالاں دی کمی دے کے، کدی مالاں دی کمی دے کے، وَالْأَنفُسِ کدی جانہ دی کمی دے کے، وَالثَّمَرَاتِ کدی پھلاں دی کمی دے کے۔ رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پر خوشخبری انہاں واسطے جنہ آزمائشاں ہوتے صبر کیتا ہے۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو، جنہ آزمائشاں آئیاں بے صبری دا اظہار نہیں کیتا، وابیلا نہیں کیتا، کرلائے نہیں، حرف شکایت زبان تے نہیں لے آندا، بلکہ وبشر الصابرین، بشارت خوشخبری مجدہ جاں فضا انہا خوش نصیب صابرین واسطے، صبر کرنے والیاں واسطے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کیڑے صبر کرنے والے جنہ ہوتے مصیبت آئی، جنہ ہوتے تکلیف آئی، جنہ تے امتحان آیا، جنہ تے ازمائش آئی، جنہ واسطے صبر آزما لمحات آئے، تے انہاں کی آکھیا؟ رولا نہیں پایا، شور نہیں کیتا، پائے سبات اندر لگزش نہیں لیاندی، ڈولے نہیں، گھبرائے نہیں، واہ ویلا نہیں کیتا، بال نہیں لوچے، بیگ نہیں کیتے، بلکہ کی انہاں آکھیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پھر پیارے بندے جڑے تیرے ازمائے جاندے نے یہ پھر صبر کر دینے، شان کی ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا انہاں دے رب والوں انہاں خوش نصیب صابرین واسطے ازمائشاں وچوں گزرنا، امتحانات وچوں گزرنا، پھر صبر کرنا، انہاں واسطے اللہ دی طرفوں رحمتاں نے، اللہ دی طرفوں رحمتاں نے۔ یہ وہ لوگ نے جڑے اللہ دے رحمت یافتہ لوگ نے، یہ عام نہیں، اور جنوں بھی آزمایا گیا مختلف طریقے نہ آزمایا گیا۔ کوئی کسی نو آزمائش آئی تے وطن چھڑنا پیا، کسی نو آزمائش آئی تے گھر چھڑنا پیا، کسی نو آزمائش آئی تے زمینہ چھڑنیاں پیاں، کسی نو آزمائش آئی مالو متا مالو اسباب چھڑنا پیا، کسی نو آزمائش آئی صرف بیوی بچے چھڑنے پہ، کسی نو آزمائش آئی اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا پیا۔ لیکن لوگوں اس کائنات کے اندر چشمے فلک نے یہ بھی نظارہ دیکھیا کہ لوگ آتے مختلف قسم دی آزمائشاں آئیاں، مختلف رنگ وچ، مختلف طریقے نال، مختلف انداز نال لوگ آزمائے گئے، لیکن جڑی آزمائش آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہوتی آئی، ایک ایک کر کے نہیں، مدینہ شریف چھڑنا پیا تے چھڑ دیتا، سجادگی چھڑنی پئی تے چھڑ دیتی، روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑنا پیا تے چھڑ دیتا، حرم کعبہ دیا فضاواں پر نور ہواواں چھڑنیاں پیاں تے چھڑ دیتیاں، بچے ذبح کروانے پے تے کروا دیتے، اگر اپنے پانجے کوہانے پے تے کوہا دیتے، اگر اپنے بھائی دے بازو قلم کروانے پے تے کروا دیتے، اپنے خاندانوں ذبح کروانا پیا تے کروا دیتا، برادیاں نشانیاں ذبح کروانیاں پیاں تے کروا دیتیاں،
لیکن ماتو لیکن نصریہ نسب العین میرے آقا حسین نہیں بدلیا. یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے, وہ دی یاد رہ جائے, وہ دی شان رہ جائے, لٹی جائے پر چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. زندہ باد زندہ باد. انہیں بیچارے کنے ذوق نال تے کنی جرت نہ نعرہ مارے ہیں پر تساں بھی بے وفائی دی حد کر چھڑی. زندہ باد زندہ باد مرد آباد. چوری کھان والے مجنوں نہ بنیا کرو, کدی کدی چوری کھان والے مجنوں تسی بن جاندے. کلیجہ دینا پے تو وہ بھی دیا کرو, پھر پتہ لگتا مجنوں کون ہے. اگر حسینی بھی حسینی زندہ باد نہیں آکھے گا تو آکھے گا کی ہو حسینیت. اجے بھی انہاں نہیں بولے تسی حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت. میرے آقا حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. یزید پہلے بھی ہوتا تھا, یزید آج بھی ہوتا ہے. تسا میدان کربلا جا کے بولنا ہے. اللہ اکبر. ازمائشاں آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میں آنا ہونا کہ آئیاں نہیں. ازمائشاں عرض کیتا یا اللہ سانو بھی موقع دے حسین دے قدم چمیے. علی اصغر پہ قدم چمدہ ہے, علی اکبر کے قدم چمدہ ہے, زین العابدین قدم چم رہے ہیں, قاسم قدم چم رہے ہیں, جعفر قدم چم رہے ہیں, محمد قدم چم رہے ہیں, عباس قدم چم دینے پہ, ابو بکر عمر عثمان علی المرتضیٰ دے بیٹے حسین لجپال دے بھائی قدم چم دینے پہ, اونو محمد قدم چم دینے پہ. اور آ گیا یزیدی ٹولے نو چھڑ کے حسین دے قدمہ والا ایک قدم چم دینے. یا اللہ سانو بھی موقع دے, ساڑی کو مجال ہے حسین نو کو جاکیے نا, سانو صرف اجازت دے حسین لجپال دے قدمہ نو بوسہ دے آئیے جا. ات امتحان بوسے لین آئے نے, ورنہ یہ خوشخبریاں شہادتاں دیاں یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی عطا فرما چکے ہیں, کیونکہ نمی گالتے ہے نہیں. اصل امتحان سی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میدان کربلا وچ. اچھا میں نے ذرا سوچ کے جواب ذرا ارشاد فرمایو, میں ویکھی نا میرے لائیو سوچیا جے تو میں نے جواب دیا جے. حضرت امام حسین دے دے واسطے خوشخبری آئی سی کہ انہاں شہید ہونا ہے. یہ تے مٹو تیاری اس طریقے نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروائی سی, تے سیدہ زینب دی تے تیاری نہیں سی. سوچئے ذرا اس بات کو, انہیں تے تیاری نہیں سی, آقا حسین دی تیاری سی. اصل صبر میدان کربلا وچ سیدہ کائنات دی شہزادی دے, جڑیاں سارا کچھ ویکھ کے بغیر تیاری دے سارا کچھ ویکھ کے بھی گھبرائیاں نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. سنیے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جملے پہ غور کریں, ان کا جواب تو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور حضرت زہرا پاک کا جواب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب بتائیے سیدہ زینب کا جواب کون ہے؟ تو سائیں دیئے گلہ سنیاں نہیں نا ساری زندگی کدی, یہ صحیح گل ہے, کدی نہیں سنیاں.
سنو فقیر کو یہ گل، سیدہ مریم دا جواب ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا دا جواب ہے سیدہ زینب، تے سیدہ زینب دا جواب کہو دس دیا، بولو دس دیا۔ سیدہ زینب دا جواب اس کائنات وچ صرف سیدہ زینب نے، بس کوئی نہیں ہو۔ اس واسطے میں آنا ہونا کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب، پر جب جناب زینب کے بعد لیکن جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ امتحانات آئے نے، کڑی مشکلات آئیں نے، لیکن میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گھبرائے نہیں، بلکہ میں نہ ہونا پائے سبات اندر لغزش نہیں آئی۔ میرے آقا حسین جھکے نہیں، میرے آقا حسین بکے نہیں، میرے آقا حسین نے اپنے ضمیر مبارک دا سودا نہیں کیتا۔ اس واسطے اس سودے تا ہوندے نے جنہوں کرسی واسطے انسان جائے، ایک سودے ہوندے نے جنہوں اقتدار واسطے جائے، دنیا دے لالچ واسطے جائے، لیکن میرے آقا حسین لجپال اور کسے کام واسطے نہیں گئے، گئے کادے واسطے نے اللہ دے دین دا پرچم سر بلند ہو جائے، اللہ دا نام بلند ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا پھریرا لہرا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دی حفاظت کیتی جاوے۔ اہل بیت دا ہر فرد شان والا ہے، ہر فرد شان والا ہے، ہر فرد مقام والا ہے، ہر جڑا اہل بیت کرام دے اندر ہے بڑے بڑے مقامات والا، بڑے بڑے مرتبیاں والا، پر حسین تیرا جواب کوئی نہیں۔ سارے بڑیاں شانہ والے نے، انج کہہ لو جناب مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا شان ہے، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا شان ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا شان ہے، اہل بیت کرام دے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا شان ہے، لیکن حسین 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 حاسین یا نون لکھو حاسین یا نون، اگوں تواڈی مرضی ہے، جملہ سن لو، اگوں تواڈی مرضی ہے، حاسین یا نون لے کے پاویں حسین پڑھ لو تے پاویں حسین پڑھ لو۔ کون نہیں سمجھ آئی؟ کیوں عمر سمجھ آئی ہے؟ حاسین یا نون پڑھ لکھ لو، سد لو لوگانوں پڑھو کی لکھیا ہے، کوئی پڑھے گا حسین لکھیا ہے، کوئی پڑھے گا حسین لکھیا ہے۔ حسین پڑھو تے تاں بھی ٹھیک ہے، حسین پڑھ لو تے تاں بھی ٹھیک ہے۔ او دی وجہ ہے اس کائنات کے اندر جنیاں قربانیاں میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام واسطے پیش کیتیاں نے، ازہر میں الشمس نے، روزے روشنی طرح واضح نے۔ اسے واسطے میں کہنے لگا اہل بیت دا ہر فرد، ہر شامل فرد بڑیاں شانہ والا ہے، پر حسین حسین ہے۔ بولو حسین، اچھی بولو حسین، حسین
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام دی شان دے اندر میں یہ جملہ یا نہ ہونا حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا میری دعوت دے واسطے وچ دے اندر آقا حسین پاک دا سچا عشق موجود ہے سارے سچے عاشق بیٹھے ہو بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے آہستہ پڑھ لو نوجوان سینے دا زور لاؤ اس طریقے نال آواز گونجے آقا حسین خوش ہو جائے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا الحسین منی وانا من الحسین حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں اینا کریم ہے تو گھر دا گھر ہی لٹا چھوڑے نائے ہائے 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 آقا حسین تسی اینے کریم ہو کہ گھر دا گھر ہی لٹا چھوڑے نائے تو گھر دا گھر ہی لٹا چھوڑے نائے کوئی اینا کریم ہے 5000 پیش کر دے گا کوئی اینا کریم ہے 10,000 پیش کر دے گا کوئی اینا کریم ہے 20,000 پیش کر دے گا کوئی اینا کریم ہے رب دے دین واسطے اللہ دے دین دی پرچم نو سر بلند کرنے واسطے 50,000 پیش کر دے گا جڑا اس تو زیادہ کریم ہے وہ اللہ دے دین نو سر بلند کرنے واسطے اللہ دے دین دا پرچار کرنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پاک دی حفاظت واسطے 1 لاکھ پیش کر دے گا اس تو زیادہ کریم 5 لاکھ پیش کر دے گا اس تو زیادہ کریم 1 کروڑ پیش کر دے گا آکھیں گے جناب بڑا دے دیتا ہے اللہ دی راہ وچ بڑا خرچ کر دیتا ہے پر حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہاڈی عظمت تو نثار تہاڈے حوصلے تو نثار تساں دین اسلام دی خاطر اگر گھر لٹانا پیا ہے وہ بھی لٹا چھڑیا ہے اگر بچے ذبح کروانے پے نے وہ بھی کروا دیتے نے بہن دی گودی خالی کروانی پئی ہے وہ بھی کروا دیتی ہے اگر اپنے پائی دے بازو قلم کروانے پے نے وہ بھی کروا دیتے نے اور قربان کرنا پیا ہے وہ بھی کر دیتا ہے اپنے پرا دیاں نشانیاں قاسم تے جعفر قربان کرنے پے نے وہ بھی کر دیتے نے اپنے جتنے بھی اصحاب جتنے انصار نے انہاں سارے انہوں قربان کر دیتا ہے حتیٰ کہ 6 مہینے دا ننا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے اپنی جان بھی بچا کے نہیں رکھی اپنا آپ بھی قربان کر دیتا ہے کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر ہی لٹا چھوڑے نئے تو گھر دا گھر ہی لٹا چھوڑے نئے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تیرے ورگا
میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے لالچ واسطے میدان کربلا دے اندر نہیں گئے. میرے ورگا پاپی ہوئے, مجرم ہوئے, گناہگار ہوئے, سیاہکار ہوئے, بدعمال ہوئے, روسیا ہوئے, مدینہ منورہ حاضری دا موقع مل جائے, ترے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضری دا موقع مل جائے, دل کردہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایتھے رکھ لین. موت آوے تے مدینہ شریف, موت آوے تے مدینہ شریف, دفن ہوئے تے بقی شریف. میرا تھوڑا بھی دل کردہ ہے اوتھے ہی رہ لئیے, کدی واپسی واسطے اعلان نہ ہوئے, لیکن مجبوریاں نے, حکومتاں دیاں مجبوریاں نے, ملکی لیول دیاں اے مجبوریاں نے, اے قوانینی مجبوریاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جس ویلے حاجی ہوئے یا عمرے تے جان والا ہوئے الوداعی سلام کردہ ہے, دل تے نہیں کردہ. وہ عاشق روندہ ہے, عاشق تڑپدہ ہے, آندہ سونے آئے تھے رکھ لو, پر مجبوری اعلان ہوندہ ہے. حضرات وینا تیار نے, حضرات بساں تیار نے, آؤ جدہ شریف جانا ہے, فلائٹ دا ٹائم فلا ہے, پھر اس تو بعد تسا اپنے وطنہ دے اندر جانا ہے. میرے ورگا گناہگار تاڑا مار مار کے روندہ ہے, مدینہ منورہ چھڑدہ ہے پیا, مدینہ منورہ نو الوداع کہن والے آ. میری توڑی کیفیت دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ سانوں ہی پتہ ہے ساڑی کیفیت عشق و مستی مدینہ منورہ دے اندر کیسیاں ہوندیاں نے. لیکن آقا حسین توڑی عظمت تو نثار جائیے, تسی مدینہ منورہ دے سجادہ نشین ہو, کتنی مشکل دے نال اے مدینہ منورہ چھڑیا ہوئے گا. رات دا پیر آیا, فرمایا میری پین زینب آنا میرے نال ذرا, اج نانا جان دے مزارے پرنوار تے اج آخری سلام کر آئیے, عرض و معروض کر آئیے. نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دین متین واسطے جانا چاہنے آ, اساں اپنا زندگی دا ماٹو بنا لیا ہے, زندگی دا نسب العین بنا لیا ہے, اے نسب العین بنایا ہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, خدا کے دین کی خاطر, نبی کے نام کی خاطر. آقا حسین بھی چل پہ رات دا سناٹ آئے, رات دیاں طریقیاں نے ہر پاسے ہود عالم میں. میرے آقا حسین لجپال بھی چل پہ, سیدہ کائنات دی شہزادی ثانی زہرا چادر تطہیر دی وارثہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی دے نال چلیاں نے, حضرت سیدہ سکینہ نال نے, حضرت اونو محمد نال نے, حضرت امام حسین عرض کر دینے نانا جان میں ہوئی حسین آیا وا جنوں پیاس لگ دی سی, اپنی زبان میرے منہ دے اندر رکھ دے سو. نانا جان میں اوہی حسین آیا وا جڑا آندا سی, تسی اپنے بازو پھیلا لیندے سو, سینے دے نال لا لیندے سو. آقا سے آقا جان میں اوہی حسین آیا جڑا مہر نبوت تے سواری کرن والا ہے, میں اوہی حسین آیا جڑا کندیاں تے سواریاں کرن والا ہے, میں اوہی حسین آیا جڑا اپنی اماں دی گودی دے اندر روندا سی. تسی فرماندے سو فاطمہ بیٹیا میرے حسین نو رون نہ دیا کر, حسین روندا ہے میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے. نانا جان اج میں اپنے بچیاں نو کوہان دی اجازت لین واسطے آیا, اپنی بہن دے بچیاں نو ذبح کروان دی اجازت لین واسطے آیا, اپنے خاندان نو تہاڈی شریعت دی خاطر کوہان دی اجازت لین واسطے آیا. سید زادہ بھی تڑپ رہا ہے, سید زادی بھی تڑپ رہی ہے. آقا مدینہ منورہ چھڑ کے جانوں دل نہیں کردا, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین متین دی خاطر, اللہ دے نام دی خاطر, تواڈے دین دی خاطر اے مدینہ منورہ نو خیر آباد کہن لگے ہاں. ایک گل جدوں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سنی, تربت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے لیٹ گئیاں, پیار کر رہیاں نے, مٹی نو بوسے دے رہیاں نے, پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ.
میرے آقا حسین لجپال مختصر جا سامان بنے آئے قافلہ نال لے آئے مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ آ گئے نے حرم کعبہ دی دیدار کیتا نے زیارتاں کیتیاں نے طواف کعبہ فرمایا نے پھر آپ گئے نے میدان کربلا دے اندر 2 محرم جا کے خیمے لا لے 3 محرم آ گئی 4 محرم آ گئی 5ویں محرم آ گئی 6ویں محرم آ گئی 7ویں محرم آئی ہے نہر فرات تے پہرے لا دیتے گئے نے انہاں یزیدیاں دے ذہن دے اندر خیال اے جدوں پیاسے ہو جان گے اس ویلے بیعت امادہ ہو جان گے یزید نو من لین گے او دے ہاتھ تے بیعت حسین کر لوے گا لیکن انہاں نو یہ نہیں پتا آقا حسین دا نظریہ کی ہے میرے آقا حسین دا نظریہ اے ہاتھ جدوں آیا ہے ابو بکر صدیق دیاں ہتھاں وچ آیا ہے یہ ہاتھ جدوں آیا ہے عمر فاروق دیاں ہتھاں وچ آیا ہے یہ ہاتھ جدوں آیا ہے عثمان غنی دیاں ہتھاں وچ آیا ہے میں حسین نے ہاتھ جدوں رکھیا ہے اپنے بابا علی المرتضی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے یہ ہاتھ جدوں بیعت واسطے ودیا ہے اپنے بھرا امام حسن مجتبی دیاں ہتھاں دے وچ آیا ہے ایک ویلا سی یہ ہاتھ میرے نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہتھاں وچ آیا سی یہ پاکاں دے ہتھاں وچ آن والا ہاتھ یہ فاسق تے فاجر بدماش تے عیاش شریعت دیاں حداں توڑن والے یزید دیاں ہتھاں وچ نہیں آ سکدا انہاں دے ذہن اندر خیال پیاسا ہوے گا بچے پیاسے تڑپن گے لیکن یہ بیعت کر لوے گا پر انہاں نوں پتہ نہیں سی جدی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئے آزمائشاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں امتحانات دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے یہ صبران دی اولاد صبر کرنا جان دے نے یہ صبر نال نبھا کرنا یہ جان دے نے او تنا دنا دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود او جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کیتی او تکیال نبی دیاں شانا آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانا میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پورے صبر دے نال سارے معاملات 10ویں محرم دے حل کیتے نے فیس کیتے نے مقابلہ کیتا ہے ہر حالت دا مقابلہ کیتا ہے بالآخر حضرت ہور جامع شہادت نوش کر گئے حضرت قلبی شہید ہو گئے حضرت عباس تے بازو قلم ہو گئے میرے آقا حسین پوری جوان مردی دے نال اپنے بھرا دے بازو رکھے کپڑے دے اندر پھر آپ نے اپنے بھائی نو کندھیاں تے اٹھائے خیمیاں دے اندر لے کے آئے نے میرے آقا حسین حضرت قاسم دا لاشا لے کے آئے نے اپنے بھائی ابو بکر عمر عثمان انہاں دے جسم لے کے آئے نے اور جتنے بھی شہداء نے امام حسین حیران ہو جاؤ گے آپ دے سکے 9 پرا میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے پر میرا حسین ڈولیا نہیں میرا حسین گھبرایا نہیں آج ایک جوان پرا چلا جائے کمر ٹوٹ جاندی ہے سارے مک جاندے نے بازو دی پاور ختم ہو جاندی ہے لیکن 9 پرا ذبح ہوندے ویکھے میرے آقا حسین دیا پائے سبات دے اندر لغزش نہیں آئی نہ گھبرائے نے نہ واہ ویلا کیتا ہے بس ایکو گل کیتی ہے یا رب العالمین انہیں ہے سن جڑے میں تیری راہ وچ دے چھڑے نے اور بھی ہوندے میں واری واری کر کے تیرے رستے وچ دے چھڑدا میں تیرے نام بلند کرنے واسطے یہ سارے بھائی اور بھی ذبح کروا دینا میرے آقا حسین ماٹو ایسی کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں
یاد رکھیا جے مسلمان بھائیو، جوان بیٹا چلا جائے انسان دی کیفیت کئی سال نہیں سنبھل دی، وہ یاداں جاندیاں نہیں، وہ سارا نقشہ اکھاں دے سامنے آندا ہے۔ جوان بھرا ٹر جائے، جوان بیٹا ٹر جائے، یا بھرا دی نشانی جوان بھتیجا قربان ہو جائے، دنیا تو چلا جائے، چچے تے تائے روندیاں اپنا وقت گزار چھڑ دینے، لیکن میرے آقا حسین تواڈی عظمت تو نثار جاوا، جنہ ہمت ہاری نہیں، جنہ حوصلہ چھڑیا نہیں، جنہ صبر چھڑیا نہیں، بلکہ ہر معاملے نو صبر دے نال فیس کر دے۔ ایک چشمے فلک نو نظر آ رہے نے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری دی حالت دے اندر، نکاحت دی حالت دے اندر، اس ضعف دی حالت دے اندر سارے معاملات نو تک دینے پہ، سارے معاملات نو ویندنے پہ، بالآخر وہ ویلا آیا جدوں سارے شہداء اپنے اپنے واری تے اپنے اپنے ویلے تے جام شہادت نوش کر دے گئے۔ پہلے اصحاب گئے نے، پھر انصار گئے نے، پھر اہل بیت دے افراد واری واری کر کے جام شہادت نوش کر دے نظر آ رہے نے۔ بالآخر جدوں عباس تے بازو قلم ہو گئے، کون عباس؟ عباس علم بردار، عباس وفادار، جنہیں آکھیا حسین جنہ چر تیرا بھرا جیوندا ہے میں کنڈ نہیں لگن دیاں گا، میں حوصلہ نہیں ہارن دیاں گا۔ علی دلال حسین تیرے سجے بھی لڑاں گا، تیرے کھبے بھی لڑاں گا، تیرے اگے بھی لڑاں گا، تیرے پیچھے بھی لڑاں گا، جتنے تیر آؤں گے میں اپنے سینے تے برداشت کراں گا، پر میرے بھرا حسین دا یزیدی وال بھی ونگا نہیں کر سکیں گے۔ واہ عباس تواڈے حوصلے نو سلام ہے، واہ آقا عباس تواڈی ہمت نو سلام ہے، واہ آقا عباس تواڈی وفاداری نو سلام ہے۔ میرے آقا حسین لجپال بھرا نو جس ویلے خیمے دے اندر لے کے آئے نے، آپ آ کے تیاری کر دینے پہ ہتھیار سجا لے، امامہ شریف سرے انور تے بند لیا، بھائی حسن دا پڑکا کمر وچ پا لیا، ذوالفقار حیدری پکڑ لئی، سارے خیمیاں دے اندر میرے آقا حسین چکر لگا رہے نے۔ بالآخر علی اکبر دا خیمہ آیا، آپ نے فرمایا شہزادیا الوداعی سلام کر لے اپنے باپ نو، الوداعی دیدار کر لے اپنے باپ دا، اس تو بعد تیرے باپ دا نقشہ تینوں نظر نہیں آئے گا۔ اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملان گے، عرض کر دینے بابا جان تسی نہیں جاؤ گے، تو اڈا 18 سالان دا جوان علی اکبر جائے گا۔ انہاں میرے چاچو دے عباس دے بازو قلم کر لے، انہاں سمجھیا حیدر دی طاقت ختم ہو گئی، حسین دی جرت ختم ہو گئی، بابا اجازت دیو میں انہاں نہ جا کے مقابلہ کرا، انہاں نو سمجھ آ جائے گی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا شہزادیا تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو نانا جان دی یاد آندی ہے، علی اکبر تیرا چہرہ ویکھ لیدا ہے، تینوں میں اجازت نہیں دے سکدا، پھوپھی جان کولوں پوچھ لے اگر اجازت مل دیا کہ میری طرفوں میں اجازت ہے، تیری پھوپھی زینب نے تینوں پالیا ہے، تینوں پوسیا ہے، نشو نما کیتی ہے، اور محمد نالو ود کے تیرا خیال رکھیا ہے، ویسے بھی پینا نو پراواں دی اولاد بڑی پیاری لگ دی ہے، وہ لال حسین دا ہووے، پیار کرن والی سیدہ زینب ہووے، پالن والی سیدہ کائنات دی شہزادی ہووے، کیڑی کسر رہن دیتی ہوئے گی، وہ تربیت بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، حضرت سیدہ کائنات دی شہزادی۔ میں بالکل مختصر کرنا چاہنا، آپ نے اجازت دے دی تھی، ننا شہزادہ
علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے جوانیاں چڑھ دینے پہ 18 سال دی کوئی ایڈی عمر نہیں. اہل بیت کرام دے باغ دا پھولے ایڈا جوان پھولے جوانی چڑھ دائے پیا حسن و جمال دا پہ کرے جنہاں نو ویکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت طیبہ یاد آ جاندی ہے صورت کریمہ یاد آ جاندی ہے. علی اکبر جوان تیاری کر کے سارے خیمیاں وال جا رہے نے ملن واسطے اس سارے نال ملاقات ہو گئی. اپنی بہن سیدہ سکینہ دے خیمے اندر گئے وہ ننی شہزادی اپنے بھائی دے گلے دے اندر ننیاں ننیاں باواں پا رہیاں رو رہیاں نے آنسو بہا رہیاں نے فرما دیاں نے بہناں نو پراواں تے بڑے مان ہوندے نے. ایک بہن مدینہ منورہ دے اندر علی اکبر تیرا انتظار کر دی ہوے گی. سیدہ سغرا حسن مسنہ دی بیوی شادی شدہ ہے شوہر بیمار بخار نال نہیں آ سکیاں. علی اکبر کہہ کے آیا ہے بہن جس ویلے صحیح معاملات ہو جان گے چند ماہ تک تیرا بھائی تینوں لین آ جائے گا. علی اکبر میں تے تینوں مل رہی ہاں. وہ بہن انتظار تیرا کر دی ہوئے گی آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے وہ تمہیں اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے وہ تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا وہ تو لین نہ آئیو سارا. میرے آقا امام علی مقام شہزادے نو دلاسے دے رہے نے انہوں نے سکینہ نو پکڑیا سیدہ شہر بانو دی گودی اندر دیتا فرمایا صابران دی اولاد ہو یہ میدان کربلا ہے صبر کرنا پہنا ہے ان اللہ ما صابرین. میں حسین والے ویکھو 56 سال تقریباً عمرے پا کے صبح دا شہداء دے لاشے لیا کے میں گھبرایا نہیں جے میں ڈولیا نہیں جے میں صبر دا دامن ہتھوں نہیں جے چھڑیا حرف شکایت زبان تے نہیں لیا دی. اس شہزادے نو سواری تے سوار کر دینے پہ فرمایا جا علی اکبر میں تینوں اللہ دے حوالے کرنا. علی اکبر جس لئے میدان کارزار دے اندر گئے عمر بن سعد دے سامنے تشریف لے گئے. عمر بن سعد کہنے لگا وے علی اکبر تینوں ویکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاندے نے انی تیری شکل و مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال مل دی ہے. میں عمر بن سعد یزیدی فوج دا کمانڈر ان چیف مینوں تیرے تے ترس آ رہا ہے میرے تیرے تے رحم آ رہا ہے. جا نہر فرات دا پانی پینا ہی پی لے ادھر آ جا دنیا دا مال دے دیاں گے. حیدری خون اکھاں وچ اترے آئے شیر دی تڑا علی اکبر دھاڑے آئے. آپ نے فرمایا ہوئے دنیا دیا کتیا یزیدی ٹکڑے کھا کے پڑھنوا لیا دیوسا ایک ہی گل کرنا ہے پیا میں تیرے والا آ جا نہر فرات دا پانی ملے گا میں تیرے والا آ جا میں نو دنیا دا مال و متاع ملے گا لیکن میں تینوں دعوت دینا آ جا میرے باپ حسین دیا قدمہ والا آ جا تینوں حوض کوثر دے جام دیتے جان گے. تو منو دعوت دینا ہے نہر فرات دے پانی دی میں تینوں دعوت دینا حوض کوثر دے پانی دی ساڈے والا آ جا. تو ایتھے دنیا دی دولت دی گل کرنا ہے پیا تینوں ایمان دی دولت دیتی جائے گی جنت دے محل دیاں دولتاں دیتیاں جان گیا. علی المرتضیٰ دا شیر اینا دھاڑیا اینی جرت دے نال گل کی تھی اونا یزیدیاں دے دل دہل گئے کلیجے ہل گئے نے بالآخر آپ نے فرمایا
ہے کوئی تواڈے وچوں حل من مبارز علی المرتضیٰ دے شیر دے مقابلے چون والا؟ ادھر ذوالفقار حیدری 18 سالاں دا جوان ہے. فرمایا تساں ویکھیا میرے چاچے عباس تو بازو قلم کر لے, تساں سمجھیا حسین دی طاقت ختم ہو گئی ہے, ان تیاری کر لو. علی اکبر 18 سالاں دا جوان آ گیا ہے, انہیں تانوں پتہ لگ جائے گا وہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. طارق بن شیح صاحب دے مقابلے وچ آیا, میں بالکل بہت کو چھڑ کے اگے جا رہا. طارق بن شیح آیا تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے. او دا بیٹا عمر بن طارق آیا, انہوں بھی تباہ و برباد ایکو وار وچ کیتا ہے, واسے جہنم کیتا ہے. او دا دوسرا بیٹا آیا, انہوں بھی واسے جہنم کیتا ہے. فرمایا عمر بن سعد تیرے تینے طاقتور مارے گئے نے, جنہاں نو دانے پاندا رہا ہے, روپیے دیندا رہا ہے, انہاں نو ہڈیاں چباندا رہا ہے, انہاں نو طاقتاں دے دوائیاں دیندا رہا ہے. اے بڑے جری پہلوان سن تیرے سارے دے سارے علی المرتضیٰ دے شہزادے دی تلوار دی کاٹ نہیں برداشت کر سکے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے آقا حسین لجپال دروازے خیمہ دے باہر کھڑے ہو کے علی اکبر دی تلوار دی کاٹ ویندے نے پہ فرماندے نے واہ علی اکبر, واہ علی اکبر, واہ علی اکبر. تیرا کیا انداز ہے, تیرا کیا انداز ہے جنگ کرن دا, تیرا کیا انداز ہے تلوار چلان دا. تیرے تو واری جاوے تیرا باپ حسین, تیرے تو صدقے جاوے تیرا باپ حسین. آقا حسین لجپال دا شہزادہ کوڑے نو ایڑی لائی واپس خیمیاں والا ہے. عرض کر دینے بابا جان ایک کٹ پانی دا مل جائے میں نو تواڈے کولو تے میں انہاں نو دسا کہ جنگ کری دی کیویں میں, انہاں نو طاقت دسا, انہاں نو ہمت دسا, علی دی جرت دسا, اور میں انہاں نو دسا ذوالفقار حیدری دیاں طاقتاں کی نے, علی المرتضیٰ دے خون دیاں پاوراں کی نے. آقا حسین لجپال اے نہیں فرمایا علی اکبر میں پانی دے نہیں سکدا, اے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مختار نبی دا مختار نواسا اڈی ماراں تے چشمہ نکلے, نہر فرات نو آڈر دیواں رو خیمیاں والا وے, بدلہ نو اشارہ کرا تے جل تھل ہو جائے, علی عسکر ایڑی رگڑے تے نواں زمزم نکل آئے. لیکن اے نہیں فرمایا میں پانی دے نہیں سکدا, آپ نے فرمایا علی اکبر میں جو چاہاں میرے اللہ طاقت دیتی ہے میں کر سکنا, لیکن کرنا نہیں. کیوں؟ میں اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا ہویا ہوں, میں اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا. راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال ہے, چکے آئے پار سارا فاطمہ دے لال ہے, چکے آئے پار سارا فاطمہ دے لال ہے. میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی اکبر تیرے حلق خشک ہو گئے نے, تیرے حلق دے اندر اگر تو غبار اٹک گیا ہے, سانس لینا مشکل لگتا ہے پیا. جی بابا کیفیت اے ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا شہزادیا وہ ویلا یاد کر جدوں میں چھوٹا سا مینوں پیاس لگی سی, نانا جان دی بارگاہ گیا سا, آپ نے اپنی زبان حسین دے منہ دے اندر رکھی سی اور فرمایا سی حسین یہ میری زبان چوس لے, پیاس بجھ جائے گی, تس ختم ہو جائے گی, گھبراہٹ مک جائے گی, تسلیاں مل جان گیاں, طبیعت فریش ہو جائے گی, تشفی مل جائے گی. میرے آقا حسین لجپال نے اپنی زبان مبارک بار کڈی, فرمایا علی اکبر منہ کھول. جس ویلے علی اکبر منہ کھولے آئے آپ نے انہاں دے منہ دے اندر رکھی. کافی دیر تک جنہ چر میرے رب نے چاہیا علی اکبر اپنے باپ دی زبان چوستے رہے. وہ میدان کربلا جے, میدان کربلا جے, میدان کربلا جے, عاشقاں دے
فیصلے عشق دے فیصلے بڑے جدا گانا ہوندے نے جدوں زبان چوس لئیے وہ تاثیر میدے دے اندر اتری آپ نے عرض کیتا بابا ہن میری طبیعت فریش ہو گئی ہے گھوڑے نو ایڑی لائیے تشریف لے گئے فرمایا ہوئے عمر بن سعد اے کوئی علی اکبر دے مقابلے وچ آن والا وہ کلا کلا جیڑا آیا ہے سارے مارے گئے نے علی دے لال دے مقابلے وچ کوئی ٹھہر نہیں سکیا بلا کر 20-30 افراد تے مشتمل قافلہ یزیدی فوج دا جس ویلے مقابلے واسطے آیا ساریانوں میرے آقا حسین دے لال علی اکبر نے واسطے جہنم کر دیتا ہے وہ کرن بھی کیوں نہ جھوم جایا جے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ویلا گزریا وہ شہزادے دی تلوار دی کاٹ ویکھی جا رہے نے اور دادے شجاعت دیندے جا رہے نے یہی فرماندے جا رہے نے واہ علی اکبر میرے لال واہ علی اکبر میرے لال واہ علی اکبر میرے لال وہ آقا حسین لجپال یہ منظر ویندے نے پہ بالآخر عمر بن سعد نے ایک اعلان جاری کیتا انہیں آکھیا وہ کلے کلے یہ مقابلے چ نہ جایا جے اینے فنا فی جہنم ہو گئے نے اینے مارے گئے نے یہ جہنم رسید ہو گئے نے اس واسطے یک بارگی علی اکبر تے حملہ کر دیو ان سجیوں میں تیر آ گئے کھبیوں میں تیر آ گئے اگوں میں تیر آ گئے پچھوں میں تیر آ گئے ہر پاسیوں تیران دی برسات ہون لگ پئی تلواران دے وار ہون لگ پئے جنہ چر مقابلہ میرے رب نے چاہیا علی اکبر کر دے رہے نے وہ آخر زخمانہ جسم انور چور چور ہو گیا ہے زخمان دی تاب نہ لیا سکے سواری تو زمین ہوتے علی اکبر تشریف لے آئے میں گرندہ لفظ استعمال نہیں کردہ پیا وہ سواری تو زمین تے جلوہ گر ہو گئے تشریف فرما ہو گئے جس ویلے جسم انور اس تپ دے صحرا دے اندر میدان کارزار دے اندر پتھریلی زمین ہے گرم زمین ہے جسم انور لیٹ گیا چند کڑیاں دے مہمان نے یزیدی فوج والے آنے میرے آقا امام علی اکبر دے جسم انور دے کوڑے دھڑا دیتے جنتی نفوس قدسیہ ماں دی گودی دی رونق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل پاک عطر تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں اے آنا میرے آقا دے باغ دے پھول نے جڑے میدان کربلا دے اندر کملا گئے نے سواریاں دے نال بیرمتی کیتی جا رہی ہے آپ دے جسم انور دی عرض کر دینے آواز دین دینے یا ابتا ادرکنی بابا جان آئیو اپنے لال علی اکبر نو سنبھالا دے آجے میرے آقا حسین تشریف لے آئے گرد و غبار اڑ دائے پیا ریت اڑ رہی ہے نظر نہیں آندہ پیا میرے لال دا جسم کتھے وے تلوار دے نال جرت دے نال حیبت دے نال جوان مردی دے نال میرے آقا حسین لجپال نے انہاں ساریانوں پچھے کیتا بالآخر گرد و غبار چھٹیا آپ نے گودی بچھا لئی اپنے شہزادے دا سر انور اپنی گودی وچ رکھیا فرمایا وے میرے علی اکبر کوئی آخری گل اپنے باپ نال کرنی ہووی عرض کر دینے بابا جان اور کوئی گل نہیں فستو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب
کامیاب ہو گیا ہے۔ بابا جان جڑی آخری گل ہے وہ میری تواڈے نالے وے، وہ مدینہ منورہ میری بہن سغرا میرا انتظار کر دی ہوئے گی اجے تک۔ اجے تک علی اکبر مینوں لین واسطے نہیں آیا۔ علی اکبر ویر بہناں نال اس طرح نہیں کر دے، مینوں کلیاں چھڑ کے تیمارداری واسطے، حسن مسنہ دی تیمارداری واسطے تے وعدے کر کے گئے ہو، میں انتظار کرنی ہاں۔ میرے آقا حسین لجپال نے 2 انگلاں اٹھائیاں نے مدینہ شریف وال کیتیاں نے، فرمایا علی اکبر آ ویکھ لے تیری بہن دا کی حال ہے، اپنی بہن والے ویکھ لے۔ اللہ نے پردے اٹھا دیتے، حجاب اٹھا دیتے، رکاوٹاں ختم کر دیتیاں نے۔ او سیدہ کائنات دا شہزادہ ویندا کیے پیا، سیدہ سغرا مدینہ منورہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے رو رہیاں نے، آنسو بہا رہیاں نے، عرض کر دیاں نے مولا جڑا پرندہ صبح جانا ہے وہ شام واپس ہوندا ہے، اے اج میرے ویر نو گیا انی دیر ہو گئی اجے تک میرا ویر مینوں لین واسطے نہیں آیا۔ آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امبڑی جایا وے میریاں لین نہ آئیوں سارا۔ میرے آقا امام پاک دا شہزادہ اکھاں بند کر گیا، جام شہادت نوش کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کا مقصد کی ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ واریا، مقصد کی یہ یا اللہ تیرا دین بلند ہو جائے، بولیے بولیے بولیے، تیرا نام بلند ہو جائے۔ اے میرے آقا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی شریعت دی حفاظت واسطے تواڈے بیٹے حسین نے کوئی شے نہ لکا کے رکھی نہ چھپا کے رکھی، ہر شے اللہ دے نامے لا دیتی، دل نامے لان تو بعد بھی نہ میرا حسین جھکیا، نہ میرا حسین بکیا، نہ میرا حسین صبر نو دامن نو چھڑ کے واہ ویلا کرن لگ پیا، نہیں انہاں اے آکھیا مولا ایک علی اکبر سی، ایک علی اصغر سی، ایک میرا اون سی، ایک میرا محمد سی، میرے بھائی میرے بھتیجے جننے بھی ہیں سن میرے صاحب و انصار، یا اللہ میں واری واری کر کے تیرے نام تے قربان کر دیتے نے۔ اگر میرے ہزاراں علی اکبر بھی ہوندے میں کوئی لکا کے نہ رکھ دا، میں سارے تیرے نام تے قربان کر دیندہ۔ اس سے واسطے سی آنے ہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، کو ہے جاگتا ہوا جو میرے ساتھ رہے، جو اہل بیت کی محبت میں میرے ساتھ رہے، ہے کوئی آپ میں سے؟ بولیے دارین کا سلطان۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے توڑے تے رحم آن لگ پڑا، باہر والے بولو اندر والے بولو، بولے صرف ہو جڑا حسینی ہے۔ دارین کا سلطان، ہاتھ بلند کر کے بولیں دارین کا سلطان، دارین کا سلطان، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ہاتھ اوپر رکھے، ہاتھ اوپر رکھے، ہاتھ اوپر رکھے، بولے ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن، دارین کا سلطان۔ ہاتھ اوپر رکھے، ہاتھ اوپر رکھے، امام حسین کے نام پہ ہاتھ اوپر رکھے، اہل بیت کی محبت میں ہاتھ اوپر رکھے۔ دارین کا سلطان، دارین کا سلطان، دارین کا سلطان، دارین کا سلطان، ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن،
ایک بولتا قرآن، یہ ہم نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین، کلمے کی بھی پہچان حسین، کلمے کی بھی پہچان حسین۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ بولیے بولیے بولیے، 5 تن پاک کے نام پہ 5 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہیں حسین 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 زندہ باد۔ یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی ہے مردہ باد، بس میرا حسین زندہ باد، میرا حسین، میرا حسین، ہمارا حسین، ہم سب کا حسین۔